अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज सूरत फुरक़ान हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा सबक सूरह फुरक़ान आयत नंबर 63 से है। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हानन। अल्लाह कहते हैं, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग इनसे बात करते हैं तो वो सलाम करने में यानी वो सलाम करते हैं और गुज़र जाते हैं। यानी इस आयत में और इसके आगे और भी आयतें आएंगी, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात आलिया का बयान किया है इसमें। जैसे कि आपको आयत पढ़ के पता चल गया होगा कि रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन में सुकून, नरमी और इनकिसारी के साथ चलते हैं। यानी इनकी चाल में घबराहट नहीं होती, ठीक है, और ना तकब्बर होता है और ना ही गुमांड होता है इसमें। यानी वो इत्तेदाल के साथ चलते हैं। यानी चाल में म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में एक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तकबीर की आवाज़ सुनो तो नमाज के लिए मामूली चाल से चलते हुए आवाज़, सकीना और वक़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लो। यानी दौड़ा ना करो, जितनी नमाज मिले वो पढ़ लिया करो, ख्वाह जो रह जाए इसको पूरा कर लिया करो, ठीक है। और नंबर 2, हमने सूरह नूर में आयत नंबर 30 में पढ़ा कि चलते वक्त जो है ना वो अपनी निगाह नीची रखें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो अपनी नज़रें नीची रखें। हम पीछे सूरह नूर में पढ़ के आए ना कि अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों से कहा है कि अपनी चलते वक्त अपनी नज़रें नीचे रखें। यानी औरतें इस तरह पैर मार कर ना चलें कि इनके जेवर की झनकार की आवाज़ आए। हमने पीछे पढ़ा है ना आयत नंबर 30 में 31 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ठीक है। तो ये आयत बड़ी अहम आयत थी, ठीक है। यानी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामन। आपको यकीनन तर्जुमे की समझ आ गई होगी। और वो जो अपने रब के सामने सजदा और क़याम में रात गुजारते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तीसरी खसूसियत ये बताई है कि इनकी रातें इस तरह गुजरती हैं कि कभी वो अल्लाह के सामने यानी कि यानी दिन में तो होते ही होते हैं, नमाज तो पढ़ते ही हैं, रात भी सजदे में गुजारते हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की तरफ इशारा किया। आयत का मंशा ये है कि नेक बंदों के लिए क़यामुल लैल की बड़ी अहमियत है। क़यामुल लैल की तारीफ़ और इसका नतीजा बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मल में। अल्लाह कहते हैं, बेशक रात का जागना नफ्स को शिद्दत के साथ पामाल करने और बात को इस्तवार रखने का बायस है। यानी तहज्जुद पढ़ने वालों की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें की है। ये तीसरी सिफ़त बयान की है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनमें ये तीसरी सिफ़त है, ठीक है। तहज्जुद की नमाज का जिक्र यहाँ हो रहा है, तो तहज्जुद की ज़्यादा से ज़्यादा 13 रकातें हैं और 2 रकतें यानी 2-2 रकतें करके पढ़ आप सलाम पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, ठीक है। और मसलन 13 सबसे ज़्यादा 13 रखते हैं। इसमें वो जो वितर है ना उसमें भी शामिल किया गया है ना कि जो वितर है वो तहज्जुद में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। 11 याद भी आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अमूमन 11 रकातें भी पढ़ते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा में मसलन जिसको लोग नमाज इशा में वो जो वितर होती हैं उसको छोड़ देते और यानी कि सुबह जो है वो तहज्जुद के साथ पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। वितर एक भी यानी रात की नमाज कम से कम एक रकत वितर यानी वितर अव्वल रात को भी पढ़ा जा सकता है, आधी रात को भी पढ़ा जा सकता है और आखिरी रात को भी पढ़ा जा सकता है। यानी आखिरी रात में पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना रब्बना स्रफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह कहते हैं और रहमान के बंदे वो हैं जो इस तरह दुआ करते हैं कि ए हमारे रब हमसे अज़ाब दोज़ख को फेर दे। बेशक दोज़ख का अज़ाब नहायत हलाकत अंगेज़ है और बिलाशुबा दोज़ख एक बहुत बुरा ठिकाना है, यानी रहने की जगह बहुत बुरी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की चौथी सिफ़त ये बयान किया कि वो इस तरह दुआ करें। इसमें दुआ है ना, इस तरह दुआ करें कि ऐ हमारे रब हमसे दोज़ख के अज़ाब को फेर दे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में सूरह बकरा आयत नंबर 201 से 202 में और सूरत आल इमरान आयत नंबर 15 था 17 में और 190 था 192 सूरत आल इमरान में हमने इस आयत के बारे में पढ़ा। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से दोज़ख से बचने की दुआ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दुआ लिखी गई है इस दुआ से हमें अल्लाह ताला को मुखातब करना चाहिए, याद करना चाहिए। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसिर्रफ़ू, अल्लाह कहते हैं और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी, बल्कि इन दोनों के दरमियान म्याना रवि इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की 5वीं सिफ़त ये बताई है कि वल्लज़ीना अनफ़क़ू लम युसिर्रफ़ू व लम यक़तरू व काना बैना ज़ालिका क़व्वामा। यानी जब वो खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी, बल्कि क्या करते हैं, दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी म्याना रवि के साथ हर काम करते हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची और बुखल की बुराई और इक़्तिदाल की खूबी की तरफ इशारा किया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला को ना तो फजूल खर्ची पसंद है और ना कंजूसी। अल्लाह ताला को म्याना रवि पसंद है। सूरह राफ में हमने पढ़ा था ना आयत नंबर 31 में, और सूरह नाम में भी हमने पढ़ा इसके बारे में। यानी एक मैं आपको और बात बता दूं, फजूल खर्ची करने की ममानत काफ़ी जगह आई है। यानी फजूल खर्ची ना करे और कंजूसी भी ना करे, ये दोनों चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। दोनों चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। इस आयत में यानी इस आयत का मफ़हूम ये मतलब ये वल्लज़ीना ला यदऊना मा लिल्लाहि इलाहन आखरा वला यक़्तुलूनल नफ्सल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला, अल्लाह कहते हैं और इस यानी अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को इलाह नहीं पुकारते और ना किसी ऐसी जान को कत्ल करते हैं जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर दिया है, मगर हक के साथ, और वो जो ज़िना नहीं करते और कोई ऐसा काम नहीं करते यानी कि गुनाह वाला काम, क़यामत के दिन इसके लिए बड़ा अज़ाब है और वो ज़लीलो ख्वार होकर हमेशा रहेंगे। यानी मगर जो लोग तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करते रहें तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है और रहम वाला है। और जो शख्स तौबा कर ले, वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो शख्स तौबा करे फिर नेक अमल करता रहे तो यकीनन वही सही मायनों में अल्लाह से तौबा करता है। ये मैं आपको इन आयात का यानी इब्तदाई जो आयत है इसका शान नुज़ूल मैं आपको बताती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं
ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو کسی کو یعنی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ تو اس نے پوچھا پھر اور کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی، اس آیت میں اتاری جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو رب نہیں پکارتے اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے، اور آخری آیت تک، ٹھیک ہے۔ اور آخری آیت کا شان نزول بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا والذین لا یدعون مع اللہ، یعنی یہاں آخر تک، تو اس میں مشرکوں نے کہا کہ پھر ہمیں اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ کہ ہم نے تو دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرایا ہے، ناحق خون بھی کیا ہے اور فاحش کام بھی کیے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ٹھیک ہے، یہاں تک، یہ آخر تک، من تابا و آمنہ تک، یعنی آخر تک جو ایمان لائے گا اور توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مزید ان کی 3 صفات بتائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے ہیں وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے، اور کسی ایسے شخص کو جس کا قتل کرنا حرام ہے وہ قتل نہیں کرتے، اور آخری بات کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو یعنی شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے توحید پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ان کے لیے مشکل کشا حاجت روا سب کچھ اللہ ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پکارتے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ اعراف میں آیت نمبر 29، آیت نمبر 194 اور 197 میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا۔ سورۃ رعد میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، کسی بھی صورت میں ہے صرف اللہ کو پکاریں اور زنا نہیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لوگ ہیں ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی کہ یہ جو بندے ہیں، یہ میرے جو مومن بندے ہیں، ان میں یہ مومن بندوں کی صفات یہ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین لا یشہدون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو بہودہ مجالس میں شریک نہیں ہوتے، اور جب ان کا گزر بہودہ کاموں کے پاس ہی ہوتا ہے تو وہ وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمان کے جو بندے ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بہودہ مجلسیں جو لگتی ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، اور وہ خاموشی سے یعنی کہ نظریں بچا کر وہ آگے سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 9ویں صفت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 9ویں صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی یعنی کہ اس کو کون سا لفظ یہاں اس بہودہ کہہ لیں، بہودہ باتیں ہو رہی ہوں جہاں، بہودہ کام ہو رہے ہوں جہاں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی 9ویں صفت یہ ہے کہ جہاں بہودہ مجلسیں لگی ہوں، جہاں بہودہ باتیں ہو رہی ہوں، وہاں سے مومن بندہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتا ہے، اور قطن ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی زمین پر دوبارہ میں آپ کو گنواؤں، زمین پر سکون، نرمی اور انکساری کے ساتھ چلنا، چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نظریں نیچی رکھنا، عورتیں جو ہیں وہ اپنی نظروں کو یعنی کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اس طرح پیر مار کر نہ چلیں کہ ان کے زیور کی چھنکار کی آواز آئے۔ نمبر 5، چلتے وقت منہ موڑ کر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی یہ اکثریت میں لوگ جو ہیں جب گلیوں سے نکلیں تو ادھر ادھر دھیان کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں نظر جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔
یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان سے الجھنا نہیں بلکہ سلام کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ بیہودہ مشاغل میں شریک نہیں ہونا اور ان کے پاس سے گزر جانا ہے، یعنی ان کی طرف مائل نہیں ہونا، جھوٹ نہیں بولنا، ہر سنی سنائی بات کو بیان نہ کرے، تمام بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف مائل نہ ہو کبھی بھی۔ یہ بڑی اہم ترین آیات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بتائے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چلنے کے آداب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ عورتوں اور مردوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنی جو نگاہیں ہیں وہ نیچی رکھیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 10ویں صفت نمبر 10ویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مومنوں کے سامنے قرآن کی یعنی کہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ گونگے اندھے بہرے ہو کر نہیں بیٹھے رہتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو غور سے سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا نیک بندوں کی یہ 10ویں صفت ہے، ٹھیک ہے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ العین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو اس طرح دعا مانگے کہ اے میرے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا کیا کر، امامن، یعنی ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 11ویں صفت ہے، یہ 11ویں صفت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں، ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ نیک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ نیک ہے اسی طرح اس کے اہل و عیال بھی نیک ہوں، جس طرح وہ خود تقوی شعار ہے اسی طرح اس کے اہل و عیال بھی تقوی شعار ہوں، اور یہ جو سلسلہ نسل در نسل ہی چلتا رہتا ہے۔ یعنی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا ان کا بھی پیشوا بنے، ان کا بھی امام ہو، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرما بردار بن جائے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوگا کہ نیک بندے کی علامت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خود نیک ہو، بلکہ نیک بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک ہو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی نیک بنانے کی یعنی اس کے دل میں تڑپ ہو کہ یہ بھی نیک ہو، اور ان کے لیے وہ کوشش بھی کرے اور ان کے لیے وہ دعائیں بھی مانگے۔ یعنی اس آیت میں ایک مسلمان بندہ اس کی دعا کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان بندہ صرف اپنی اصلاح نہ کرے یا اپنی اصلاح کی دعا نہ کرے بلکہ اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرے، اپنی بیوی کی بھی اصلاح کرے اور ان کے لیے دعا مانگے۔ یہ دعا بڑی قیمتی ترین دعا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ العین وجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجیے گا، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ اولئک یجزؤون الغرفۃ بما صبرون، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں جنت کے بلا خانے دیے جائیں گے، اور ان میں وہ آپس میں اور فرشتوں سے دعا سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ بلا خانے بہت اچھی قرارگاہ ہیں اور بڑی اچھی جگہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں گزشتہ آیت میں یہ جو پیچھے گزری اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 11ویں صفت بیان کی ہے، یعنی پھر یہ آیت آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے، اور فرشتے اور اللہ پاک انہیں سلام بھیجے گا۔ یعنی جنت کے بلا خانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار ہم نے پڑھا ہے،
اور کئی بار آگے بھی ہم پڑھیں گے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہم پیغامات ہم نے پڑھے، یعنی مومنین کی 11 صفات ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی، ٹھیک ہے، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یعنی یہ جو 11 آپ نے سورہ فرقان خود بھی پڑھنی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی 11 صفات اس میں پیش ہوئی ہیں، اور پیچھے بھی ہم نے سورہ یونس میں، سورہ تاد میں ہم پیچھے بھی ان کے بارے میں پڑھے ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں رہیں گے، جو لوگ جنتی ہوں گے، تو اللہ کہے گا، جنتیوں سے کہے گا کہ تم اب ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اب موت کا مزہ نہیں چکو گے، اور دوزخ والوں سے کہے گا تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، موت کا یعنی تمہیں اب موت نہیں آئے گی، جو جہاں ہے وہیں رہے گا، اور جنت والے جنت میں رہیں گے، دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے، اور جنت میں نہ تو کوئی وہ بےہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ والی بات ہوگی، بس وہاں سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ معذرت چاہتی ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ فرقان کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 77، اللہ کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے کہہ دیں کہ اگر تم خاص طور پر اپنے رب کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے رسول برحق کو جھٹلا دیا ہے، اب تم بچ نہیں سکتے، ان قریب چمٹنے والا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یعنی اس آیت میں کفار کو ایک سخت تنبیہ کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ کافروں سے کہہ دیں کہ اگر تم خالص طور پر میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جو تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو اب تم عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے، اور تم پر ایسا عذاب نازل ہوگا، ایسا زبردست نقصان تم اٹھاؤ گے کہ یعنی تمہیں سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، قیامت کا عذاب تو آ کر ہی رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب تو لازمی نازل ہوگا ایسے لوگوں پر۔ الحمدللہ ہماری سورہ فرقان آج مکمل ہو گئی، یہ اس سورت کی آخری آیت تھی، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، یہ بڑی اہم ترین آیات ہے قرآن پاک میں، بہت اہم ترین ہے میرے نزدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے ہیں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے اس میں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔